المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تمام حمد و ثنا توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مال کے رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، عالی وقار، معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک سے چند کلمات نور تلاوت کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اسی کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر توفیقات عمل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہی ایک دینے والا ہے۔ اور جب وہ دیتا ہے تو دیتے ہوئے امتیاز بھی نہیں کرتا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، بیگانوں کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو مانتے ہیں انہیں بھی دے رہا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی دے رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دینے والی ذات خدا کی ہے، مگر اس نے دینے کے دو ضابطے بنا رکھے ہیں، دینے کے دو ضابطے بنا رکھے ہیں۔ ایک اس کے دینے کا ضابطہ ہے عدل والا، اور ایک اس کے دینے کا ضابطہ ہے فضل والا۔ کبھی وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق دیتا ہے، اور کبھی وہ فضل کے تقاضوں کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دینا اسی نے ہے، مگر کبھی عدل کے ساتھ دیتا ہے اور کبھی فضل کے ساتھ دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ یاد رکھیے، جتنی محنت کی جائے اتنی مزدوری دی جائے تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ آپ نے ایک دن اگر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تو ایک دن کی آپ کو اجرت دی جائے، آپ کو اس کا جو ہے وہ مزدوری دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ مگر فضل کیا ہے؟ فضل کے اندر محنت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بندہ اپنی عطا سے جتنا چاہے اتنا نواز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، 1000 روپیہ اس کی دہاڑی ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ مزدوری کرتا ہے، تو اس کو 1000 روپیہ دینا یہ عدل ہے۔ اور اگر صبح سے لے کے شام تک اس نے مزدوری کی ہے اور شام کو اس کا مالک جو ہے اس کو 10,000 روپیہ دے دیتا ہے، تو یہ عدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ فضل ہوگا۔ یعنی جتنی مزدوری ہو اتنا صلہ ملے، اتنی اجرت ملے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور مزدوری محنت تھوڑی ہو اور اجر اس پہ زیادہ مل جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فضل کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے۔ مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو ضابطہ عدل سے دیتا ہے، یعنی جتنی بندوں کی محنت ہوتی ہے، جتنی بندوں کی مزدوری ہوتی ہے، جتنی بندے نے سٹرگل کی ہوتی ہے، جتنی بندے نے جد و جہد کی ہوتی ہے،
اس کے مطابق اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی سٹرگل، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے وہ بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو کبھی ضابطۂ عدل سے دیا کرتا ہوں اور اپنے بندوں کو کبھی ضابطۂ فضل سے دیا کرتا ہوں۔ اچھا، ان دونوں ضابطوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ میں 2 مقامات سے قرآن پاک پڑھوں گا، لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ غور کریں گے تو بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، اور بہت ساری جو مشکلات ہیں، دینی مشکلات، جن کے بارے میں لوگ ہمیں کسی اور جہت پہ لے جاتے ہیں، تو آپ کی وہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، مگر اس نے 2 ضابطے بنا رکھے ہیں دینے کے۔ ایک ہے ضابطہ عدل والا اور دوسرا ہے ضابطہ، بولیے، دوسرا ضابطہ ہے فضل والا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے الا ما سعی، مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے، جو وہ سٹرگل کرتا ہے، جو وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فقط اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کیا کی ہے، محنت کی ہے۔ اب اس آیا کریمہ کو کچھ لوگ پڑھ کر وہ اس سال ثواب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، کسی کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا، اور دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو تو ملے گا، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے سٹرگل کی ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو ان ساری عبادات کا آپ کو اجر تو ملے گا، لیکن ان کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی ہوتا ہے جس کی وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن توجہ کا طالب ہوں، قرآن پاک ایک جگہ سے پڑھ کر فیصلہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ الحم سے لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر پہلا پارہ رب العالمین کا ہے تو 15واں پارہ کس کا ہے؟ اگر 21واں پارہ رب العالمین کا ہے تو 28واں پارہ کس نے نازل کیا ہے؟ تو اس لیے پورے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی آیات نکال لیتے ہیں قرآن سے، اور اپنے مطلب کا مفہوم اس سے نکال کے کیا دیتے ہیں، دیکھو یہ دین کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ میاں اگر دین سمجھنا ہے تو سارے کا سارا سمجھنا ہوگا، اگر قرآن پڑھنا ہے تو سارے کا سارا قرآن پڑھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا اس آیا کریمہ کا تعلق اللہ کے ضابطۂ عدل کے ساتھ ہے، اللہ کے ضابطۂ عدل کے ساتھ ہے، اللہ کے ضابطۂ فضل کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جو ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مولا کے فضل کے ساتھ ہے، مولا کے فضل کے ساتھ ہے۔ اب یہ اس کا فضل ہی تو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، جتنا بڑا بھی گناہ گار ہوتا ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جب قرآن کی آیات پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے زندہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان زندوں کی دعاؤں کا صدقہ مرنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کا تعلق اس کے عدل کے ساتھ نہیں ہے، اس کے فضل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں مشورہ دیا ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل۔ جب ماننے کی باری آئے نا، ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے مانگنا۔ ماننا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب ماننے کی باری آئے تو اس کے عدل پر بھی ایمان لائیں گے، اس کے فضل پر بھی ایمان لائیں گے، عدل کو بھی مانیں گے، فضل کو بھی مانیں گے،
لیکن جب مانگنے کی باری آئے گی نا تو پھر ہم اس کا عدل نہیں مانگیں گے، مانگتے ہوئے ہم اپنے رب سے اس کا فضل مانگیں گے، اس لیے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو میاں کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ سٹرگل کرتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ جو خوشخبری ہوتی ہے نا، اس کا تعلق بھی عدل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بھی فضل کے ساتھ ہے۔ بھئی ایک روٹین کا کام چل رہا ہے، اس کو خوشخبری نہیں کہتے، خوشخبری کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ملازم ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایک مہینے کی اس کی سیلری ہے 20,000، تو جب اس کا مہینہ مکمل ہوتا ہے مالک اپنے آفس میں بلا کر ملازم کو 20,000 دے دیتا ہے، تو یہ خوشخبری ہوگی؟ بھئی یہ تو اس کی سیلری ہے، یہ تو اس کی تنخواہ ہے جو اس کو دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ خوشخبری کب بنے گی؟ جب اس کی سیلری 20,000 ہے اور مہینہ مکمل ہونے پہ مالک اپنے ملازم کو دفتر میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں تیرے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ کہتا ہے جناب خوشخبری کیا ہے؟ تو مالک کہتا ہے میں تجھے آج 50,000 روپیہ دے رہا ہوں۔ کتنے دے رہا ہوں؟ تو ظاہر بات ہے جب روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، 22واں پارہ ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ بشر کا لفظ بتا رہا ہے محبوب ایمان والوں کو بتا دے، اب ہمیں تمہیں ضرورت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کچھ ملنے والا ہے، تبھی تو کہا ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر کا اہتمام کر رکھا ہے۔ کس کا اہتمام کر رکھا ہے؟ فضل کبیر کا۔ اللہ اکبر۔ اب دو چیزیں میں نے عرض کی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ ایک ہے عدل اور دوسرا ہے لیس للانسان میں ضابطہ عدل بیان ہوا ہے، اور بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرہ کے اندر ضابطہ فضل کو بیان کیا ہے۔ لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اگر توجہ کریں گے تو آگے تک ہم جائیں گے اور پھر نتیجے کو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر کبھی کہیں سے کوئی بات سمجھ آ جائے گی، کہیں سے نہیں بھی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک عدل کا بیان اور دوسرا فضل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جب ضابطہ عدل کو بیان کیا تو وہاں فرمایا لیس للانسان، وہاں پہ صرف انسان کا لفظ بولا، لیس للمؤمن نہیں کہا۔ اور جب فضل کے ضابطے کو بیان کیا تو فرمایا بشر المؤمنین، وہاں بشر الانسان نہیں کہا کہ انسانوں کو خوشخبری سنا دو، بلکہ فرمایا بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو میرے رب نے قرآن میں بتا دیا، ضابطہ عدل کو بیان کرتے ہوئے انسان کا ذکر کیا اور ضابطہ فضل کو بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کا ذکر کر کے بتایا۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اگر تو انسان بن کر آؤ گے نا میری دہلیز پہ، اگر تو انسان بن کر آؤ گے، صرف میرے بندے بن کر آؤ گے، تو پھر میں تمہیں ضابطہ عدل سے دوں گا۔ کس ضابطے سے دوں گا؟ ضابطہ عدل سے دوں گا۔ اس لیے کہ مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن دینا تو میں نہیں ہے نا، خالق تو تمہارا میں ہوں نا، تمہارا رازق تمہارا مالک تو میں ہوں نا۔ اگر میں نہیں تمہیں دوں گا تو پھر تمہیں کون دے گا؟ تو کہا دوں گا تو تمہیں بھی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب تم صرف انسان بن کر آؤ گے، میری مخلوق میرے بندے بن کر آؤ گے، تو فرمایا پھر تمہیں تول تول کے دوں گا، پھر میں یہ دیکھوں گا تمہاری محنت کتنی ہے، اس کے مطابق دوں گا، عدل والے ضابطے سے دوں گا۔ اور فرمایا اگر تم
میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر آؤ گے، انسان بن کر نہیں ایمان والے بن کر آؤ گے، میرے یار کی زیارت کر کے آؤ گے، گنبد خضرا کا چکر لگا کر آؤ گے، اور فرمایا میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر آؤ گے نا، انسان بن کر نہیں، بندہ بن کر نہیں، مصطفیٰ کا غلام بن کر آؤ گے نا، اللہ فرماتا ہے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہاری عبادت کتنی ہے، تمہاری محنت کتنی ہے، تمہاری مشقت کتنی ہے، فرمایا جب یار کا بن کر آئے گا پھر عدل والے ضابطے سے نہیں دوں گا، اپنے فضل کبیر والے ضابطے سے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حضور ہمیں ملے ہیں نا، حضور ہمیں ملے ہیں تو یہ بھی اللہ کا عدل بن کر تھوڑا ہے، حضور بھی ملے ہیں اس امت کو رب کا کیا بن کے ملے ہیں؟ فضل بن کے ملے ہیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں فضل رب الاولا اور کیا، مل کے کہہ دیں فضل رب الاولا اور کیا۔ میرا خیال ہے تین کو مہینے تو ہو گیا نا سانوں ایک دوسرے نوں ویکھدے ہاں، تے ہن جڑا شرم والا گھونگھٹ ہے نا اتار دینا چاہیے، میں بھی ذرا کھلا، ہاں جی آپ بھی کھلیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ رٹی رٹائی تقریر سامنے میک کے بس آدھا پونا گھنٹہ کر کے تو جاتا بنے۔ میرا اپنا مزاج ہے، میں کہتا ہوں جب تک مجمع کو سمجھنا بات آئے فائدہ نہیں ہے خطاب کرنے کا، تو پہلے تو میں بھی انتظار میں رہا، چلو نوی نوی گالا، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا دل مل جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا آپ مجھے سمجھیں، میں آپ کو سمجھتا ہوں، تو ذرا میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا چلیں۔ فضل رب الاولا اور کیا، گونج پہ آ جائے فضل رب الاولا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور توجہ کا طالب ہوں تو جہاں پہ ضابطہ عدل بیان کیا وہاں پہ ایمان والا نہیں کہا، وہاں پہ انسان کہا، اور جہاں پہ فضل والا ضابطہ بیان کیا وہاں بشر المؤمنین کہا ہے، وہاں انسان نہیں ایمان والا کہا ہے۔ تو رب نے بتا دیا کہ میاں عدل کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، میرے بندوں کے ساتھ ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے فرمایا اس کا میرا تعلق عدل والا نہیں ہے، بلکہ حضور کے غلاموں کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ رب فرماتا ہے فضل والا ہے۔ کس والا ہے؟ فضل والا ہے۔ اور فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محنت اتنی اور اجر اتنا۔ فضل یہی ہوتا ہے نا، محنت کو نہ دیکھا جائے، کوشش کو نہ دیکھا جائے، محنت تھوڑی ہو اجر اس پہ زیادہ دیا جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فضل کہلاتا ہے۔ تو فرمایا اگر انسان بن کر آئے گا تو پھر ضابطہ عدل سے دوں گا، اور یار کا غلام بن کر آئے گا نا، کالی کملی کے سائے میں آئے گا، گنبد خضرا کا طواف کر کے آئے گا، یار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے آئے گا، تو فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، پھر عدل سے نہیں دوں گا بلکہ تجھے ضابطہ فضل سے عطا کروں گا۔ پھر اتنا فضل بھی نہیں کہا بلکہ فرمایا فضلا کبیرا۔ فضل ویسے ہی فضل ہوتا ہے، فضل ویسے ہی فضل ہوتا ہے، لیکن جب فضل کے ساتھ کبیرہ لگ جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے میرے یار کا غلام بن کے آئے گا تو تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی، میری عطائیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی، میری عطائیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، اب توجہ کا طالب ہوں، آپ کوئی کام پہ جائے آپ کو کسی دفتر میں تو آپ سفارشیں لے کر جاتے ہیں، اب کام کے حساب سے سفارش ہوتی ہے یا اگلے بندے کے حساب سے سفارش ہوتی ہے۔ کئی جو ہے وہ محلے کے ناظمین کو لے جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا کام ہو تو پھر وہ علاقے کے وزیر کو لے جائیں گے، بہت بڑی سفارش کوئی لے جائے تو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی سفارش جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اچھا جہاں آپ گئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے بندے کو لے کر آیا ہے، یہ جو سفارشی لے کر آیا ہے کوئی یہ ناظم ہے، چیئرمین ہے،
چیئرمین سٹی ہے یا کوئی وزیر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آنے والا جب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کس کو لے کر آیا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق پھر نوازا جاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جب امتی رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ لے کے جائے گا، سرکار کو لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو کیا چیز ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیری محنت کتنی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا تو نے کوشش کتنی کی ہے، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ تیری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے، تیری نسبت میرے یار کے ساتھ ہے، اس لیے پھر میں تیری محنت کو دیکھ کر نہیں نوازوں گا، یار کی نسبت کا صدقہ تیرے پہ فضل کبیر کر دوں گا۔ اللہ توجہ کا طالب ہوں۔ ویسے ہمیں جو بھی ملا ہے نا اس امت کو، وہ عدل والے ضابطے سے نہیں ملا، خدا کی قسم وہ فضل کبیر بن کر ہی ملا، وہ فضل۔ دیکھو حضور جب معراج پہ گئے تو کتنی نمازیں ملی تھی؟ بولنا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں ہے کہ لو جی ایسی فارغ تقریر کی تو چلتے بنے، نہیں، آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ کتنی نمازیں ملی جی؟ 50۔ آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ وہ لمبی بات ہے کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں ملے، اشارہ کر دیتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے، بس اس سے نتیجہ نکالنا ضروری ہے۔ تو سرکار کو عرض کیا گیا حضور آپ کی امت، میرا تجربہ ہے امت کا، تو حضور آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا میں کیا کروں؟ کال اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیے، اس سے کمی کرا کے لائیے۔ خیر حضور نے 9 چکر لگائے تو ہر چکر پہ 5 معاف ہوتی تھی، تو کتنی رہ گئیں؟ 5 رہ گئی۔ لیکن یاد رکھیے، توجہ کا طالب ہوں، وہی اپنا ضابطہ پہلے ذہن میں رکھنا جس پہ میں نے 20 منٹ لگائے آپ کو سمجھانے میں۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ لیکن ایک ضابطہ ہے عدل والا اس کا دینے کا، اور ایک ضابطہ ہے اس کا فضل والا۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات کے لیے میرا عدل والا ضابطہ ہے، پر محمد کے غلاموں تمہارے لیے میرا فضل والا ضابطہ ہے۔ میرا کیا ضابطہ ہے؟ فضل والا ضابطہ ہے۔ نمازیں 50 ملی، پڑھتے 5 ہیں، 45 رب نے معاف کر دیں۔ جب 5 رہ گئیں، یار آنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ رک جا، مولا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہہ دینا دل چھوٹا نہ کرن، پڑھیں گے 5 پر ثواب 5 کا نہیں دوں گا، میرا وعدہ رہا اے حبیب ثواب پوری 50 نمازوں کا دے دیا جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ، پڑھیں 5 تے ثواب ملے 50 دا، یہ عدل ہے کہ فضل ہے؟ بولیے، یہ عدل ہے کہ فضل ہے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں فضل رب الاولا، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا۔ دیکھو حضور جب تشریف نہیں نہ لائے تھے تو صدیق یہ نبیوں کا مقام تھا۔ صدیق ان کا مقام تھا؟ نبیوں کا۔ قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق تھے، نبی تھے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس بھی نبی تھے، صدیق تھے۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف بھی کیا تھے؟ صدیق تھے۔ تو قرآن نے ابراہیم کو بھی، بولو، حضرت ادریس کو بھی، حضرت یوسف کو بھی صدیق کہا۔ توجہ کا طالب ہوں، یار کے آنے سے پہلے جو لقب نبیوں کو دیا جاتا تھا نا، جب یار آ گیا تو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ اب توجہ کا طالب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے ہیں بھی نبی اور صرف صدیق ہیں، اور ابو بکر ہیں بھی نبی کے غلام اور صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق، بولو، صدیق اکبر ہیں۔ کیا وجہ؟ پہلے نبی ہو کے صدیق،
اور اے نبی کا غلام امتی ہو کر صدیق اکبر بن گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، مقام نبیوں کا ہی زیادہ ہے، مقام نبیوں کا ہی زیادہ ہے، رتبہ حضرت ابراہیم، ادریس، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی زیادہ ہے، لیکن توجہ کا طالب ہوں وہ صدیق، یہ صدیق اکبر کیوں؟ فرمایا جو یار کا صدقہ ملتا ہے نا وہ عدل کے ضابطے سے نہیں ملتا، وہ فضل کے ضابطے سے ملتا ہے۔ کہا ان کو صدیق رب نے بنایا ہے، ابو بکر جو صدیق بنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ بنا ہے۔ تو جو یار کا صدقہ بنا صدیق، وہ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر بنا۔ لو بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ دیکھو یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے ہمیں دی ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے نا، یہ 1000 مہینے سے کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ ایمان نال دسو سرکار تو پہلے کسے نبی دی امت نو لیلۃ القدر ملی ہے؟ ویسے جڈا تو آڑے تے فضل ہے نا، یا جمیں میں فضل سمجھا رہا ہوں تو ہم تو ڈبل سبحان اللہ کہنی چاہیے، تسی آرام نہ بیٹھ کے یا خطاب سننا جائے۔ تو کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی ہے، اس امت کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کو کیا عطا کی؟ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے، بہتر ہے اور اعلیٰ ہے۔ مطلب کیا؟ میرا رب فرماتا ہے کہ اے محمد کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، رمضان کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے نا، اس کو جاگ لیا کرنا، سجدے کر لینا، نماز پڑھ لینا، یا اللہ ثواب کتنا ملے گا؟ رات ایک ہے، پر فرمایا رات ایک جاگو گے، ثواب ایک رات کے جاگنے کا نہیں دوں گا، 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا مصطفیٰ کے غلاموں جتنا اجر میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ محنت اتنی ہو، اجر اتنا مل جائے، تو یہ کیا ہے؟ رات ایک ہے، وہ بھی پوری نہ جاگیں، ہاں جی، لیکن اجر خیر من الف شہر سے بھی بڑھ کر ملے، تو پھر بتاؤ یہ عدل ہے یا فضل ہے؟ یہ رات عدل بن کر آئی ہے یا رب کا؟ تو میں نے کہا 2 ضابطے ہیں رب کے دینے کے۔ کتنے ضابطے ہیں؟ ایک یاد کر لو، یہ تقریر کم معنی لیے کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ ایک عدل والا، دوسرا فضل والا۔ میں نے عدل کو بھی بیان کیا، عدل کو انسانوں کے ساتھ خاص کیا، اور فضل کبیر کو مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب جس طرح میں آنا چاہتا تھا اس طرف آنا چاہوں گا، صرف 5-7 منٹ آپ کے لوں گا۔ وہ یہ لیلۃ القدر عدل بن کر آئی ہے یا فضل بن کر؟ بولیے کیا بن کر؟ اچھا، لیلۃ القدر کی رات ایک اور چیز بھی آئی ہے، لیلۃ القدر کی رات ایک اور چیز بھی آئی ہے، وہ کیا بھلا؟ قرآن پاک تو آیا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز آئی ہے، ملک پاکستان ملا ہے۔ ملک، اچھا اگر قرآن بھی کہہ لیں تو قرآن جیسی بھی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا، قرآن جیسی بھی تو کتاب نہیں ہے، قرآن بھی تو فضل کبیر بن کر اترا ہے، لیکن اس قدر والی رات ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے، اور 12 بجے اعلان ہوتا ہے پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے حضرت، توجہ کا طالب ہوں، یہ لیلۃ القدر بھی ملی ہے تو محمد کا صدقہ ملی ہے، اس کا فضل بن کر ملی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات جو ملک پاکستان بنا ہے تو یہ بھی یار کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے، اور پاکستان عدل بن کر نہیں، خدا کا فضل بن کر ملا ہے۔ خدا کا کیا بن کے ملا ہے؟ فضل بن کے ملا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی فضل میں تو یہ ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ، تو آئیے بتا دیتا ہوں کب تاریخ شروع ہوئی جی پاکستان کی؟ 1940 میں۔ تحریک پاکستان کب شروع ہوئی؟ 1940 میں۔ آزاد کب ہوا؟ 47 میں۔ کتنے سال لگے جی؟
تاریخ اقوام عالم کو پڑھ کے دیکھ لو، کوئی ملک آپ کو اس دھرتی پہ نہیں ملے گا جو 7 سال میں آزاد ہو گیا ہو۔ اور یار آپ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے۔ کتنے سال ہو گئے نا آزادی کی جنگ لڑتے؟ 75 سال۔ کتنا خون ریزی ہوئی، کتنوں نے شہادتیں پیش کی، لیکن ابھی تک ایک فٹ بھی آزاد 75 سال ہو گئے، ابھی تک کشمیر آزاد، ایک چپا بھی آزاد نہیں ہوا۔ ملکوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ملک آزاد ہوتے ہیں 200 سال لگ جاتے ہیں، بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان 7 سال کے مختصر عرصے میں آزاد کیسے ہو گیا؟ آواز آتی ہے قربانیاں تو میں لیتا، لیکن کیا کروں، تم میرے محبوب والے ہو، تم میرے محبوب والے ہو، تمہاری اتنی آزمائش نہیں کروں گا، اتنی قربانیاں نہیں لوں گا۔ فرمایا اس لیے کہ پاکستان عدل بن کر نہیں آ رہا، تمہارے خدا کا فضل کبیر بن کر آ رہا ہے۔ وہ نیلام گھر کے اندر طارق عزیز نے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک دفعہ سوال کیا، جی سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ تو کسی نے پتہ نہیں ہنسی مذاق میں جواب دیا، اس نے کہا جی پاکستان۔ اس نے کہا یہ تو جغرافی حدوں کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹا ہے، معیشت باقی معاملات کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہے، باقی جو ہے وہ اپنا اس کو جو ہے وہ اعداد شماری کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹا ہے۔ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے اعتبار سے بھی، لیکن پاکستان تو چھوٹا سا ہے۔ آپ کہتے اتنا بڑا ملک، سب سے بڑا ملک پاکستان ہے۔ تو طارق عزیز نے جب وجہ پوچھی تو کہا کیوں آپ نے کہا کہ پاکستان سب سے بڑا ملک ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی اس لیے کہ جب سے بنا ہے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان پھر بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، پھر بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جڑا کھایا بھی نہ مکے وہ عدل ہوتا ہے کہ فضل ہوتا ہے؟ بولو، وہ عدل ہوتا ہے کہ فضل ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس بات ختم کرتا ہوں، پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، خدا کی قسم یہ خدا کا فضل بن کر آیا ہے، اس لیے جو اس کی قدر نہیں نہ کرے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ پاکستان یہ لفظ، اس پہ غور کرو، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور ستان۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ دیکھو نا، افغانستان کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی 2 لفظ ہیں، افغان اور ستان۔ افغان کا معنی افغانستان کا معنی رہنے کی جگہ، افغانیوں کے رہنے کی جگہ کو افغانستان کہتے ہیں، ہندوؤں کی رہنے کی جگہ کو ہندوستان کہتے ہیں، اور بلوچیوں کے رہنے کی جگہ کو بلوچستان کہتے ہیں، اور پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ کو پاکستان کہتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، پاکستان کی اس کا معنی کیا بنا؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاکستان کی عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ مزہ نہیں آیا؟ کیا معنی بنتا ہے؟ مدینہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مدینہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ کا معنی کیا ہے؟ شہر، اور طیبہ کا معنی پاک۔ تو شہر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں لوگ بستے ہوں، لوگ رہتے ہوں۔ تو مدینہ طیبہ کا معنی اردو میں کریں تو پاکستان بنتا ہے، پاکستان کا معنی عربی میں کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مدینہ۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے آگے استاد، وہ پروفیسر، ان کے وہ بات سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے جب یہ 1947 میں پاکستان بن رہا تھا تو لوگ انڈیا سے ادھر آ رہے تھے، تو کہتے میں لاہور پڑھتا تھا کسی کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، تو کہتے ہیں ہماری طالب علموں کی استادوں نے ڈیوٹیاں لگائی بارڈروں پہ کہ جو لوگ ادھر سے آتے ہیں ان کو گائیڈ کرو، ان کو بتاؤ، ان کی رہنمائی کرو۔ مثلا جو گرداسپور سے آتے ان کو کسی ایک علاقے میں ٹھہرایا گیا، جو امرتسر سے آ رہے تھے ان کو گائیڈ کیا گیا، ایک علاقے میں ٹھہرایا گیا، ہوشیارپور والوں کو پوچھا جاتا کہاں سے آئے ہو، ان کو ایک علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ مختصر کرتا ہوں، وہ پروفیسر صاحب جب بات سنایا کرتے تھے رو پڑتے تھے، کہتے خدا کی قسم نوجوان تھے تو ہم لوگ جو ادھر سے آتے ان کو گائیڈ کرتے، ان کی رہنمائی کرتے۔ ایک بزرگ آئے، جب وہ آئے نا قریب تو ہم نے کہا بابا جی تسی کتھے جانا ہے؟ بابا رو کے کہنے لگا اے دسو مینوں مدینہ کیڑے پاسے وے، مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ کیڑے پاسے وے۔ یہ پاکستان بڑا عظیم ملک ہے۔ ایک واقعہ سننے بس ذہن میں آ گیا، اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ پچھلے چند سالوں کی کہانی ہے، شکر گڑھ کے قریب جو بارڈر کا ایریا ہے،
وہاں ایک ہماری آرمی کا جوان تھا، تو اس وقت ابھی تو باڑ لگا دی انڈیا والوں نے، بڑا اہتمام اب کر دیا، باقاعدہ باڑ لگا دی، لائٹیں لگائی ہیں، لیکن اس وقت اس ایریے میں باڑ نہیں تھی، کوئی تار وغیرہ نہیں لگی تھی، تو یہ رات کو اٹھا تو ویسے ہی چلتا چلتا بس دماغ کام نہ کیا تو یہ انڈیا کی حد میں کافی آگے نکل گیا۔ تو جب آگے گیا تو آرمی کا بندہ تھا، جوان تھا، تو وہاں ہندوستان کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ شاید یہ کچھ سمگلر ہے، اس کو پکڑ کر زد و کوب کیا، مارا پیٹا، پھر ساتھ جو گاؤں تھا وہاں ایک سکھ کا گھر تھا، اس سکھ کے گھر میں اس کو بند کر دیا، جب صبح ہوگی تو انڈیا کی آرمی کے حوالے اس کو کر دیں گے۔ اچھا وہ نوجوان فوجی بتاتا ہے کہ جب مجھے سکھ کے گھر میں بند کیا گیا تو ادھی رات کا وقت جب ڈھلا تھوڑا سا تو اس کمرے کے کھڑکی پہ ایک بوڑھی خاتون آئی، اتنی بڑھاپا اس پہ تھا کہ چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں، تو سامنے آ کے زوردار اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور ساتھ وہ رو کے کہنے لگی تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو؟ تو میرے کہتا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اماں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے کب پاکستان بنایا تھا؟ مجھے ایک سکھ کے گھر میں بند کیا گیا ہے، اور سکھوں نے تو پاکستان کے بننے میں مخالفت کی تھی، یہ سکھ تو ماں کی گود سے بیٹا چھین کر قربان کی نوک پہ چڑھا کے پٹک کر زمین پہ مارتے تھے اور پوچھتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ ماں بیٹے کو قربان کرتی تھی، کہتی تھی لا الہ الا اللہ، تو تم نے تو مخالفت کی ہے، اور میں ایک سکھ کے گھر میں ہوں۔ اور دوسری بات ہے اماں میں اتنا بتا دوں کہ میں کچھ سمگلر نہیں ہوں، میں تو پاک آرمی کا جوان ہوں، غلطی سے میں ادھر آگے حدود میں آ گیا اور یہ مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ کہتا جب میں نے یہ کہا سمگلر نہیں ہوں تو ماں کو تسلی ہوئی، اور ماں کہنے لگی بیٹا سن، میں سکھ کے گھر میں ضرور ہوں اور میں نے سکھ کے بیٹوں کو جنم بھی دیا ہے، لیکن میں وہ بد نصیب خاتون میں سے ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا میں جوان تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور اس سکھ نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اپنے قبضے میں رکھا، اور میں نے اس کے بچوں کو جنم بھی دیا ہے، لیکن خدا کی قسم آج بھی سینہ میرا ایمان کے نور سے روشن و منور ہے، اور اگر تو پاکستان آرمی کا بندہ ہے میں معذرت خواہ ہوں جو تجھے تھپڑ مارا ہے، لیکن یہ میرا ایک پیغام پاکستانیوں کو ضرور پہنچانا۔ اماں بتا کیا تیرا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے پاکستانیوں کو جا کے بتانا کہ میرے پوتوں کو، میرے دوتوں کو، میرے بیٹوں کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو میں کوئی دوائی دارو نہیں کرتی، پاکستان والوں کو جا کے بتانا جب میرے بیٹے بیمار ہو جاتے ہیں میں پاکستان کا نام لے کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس ملک کے نام میں اتنی شفا ہے وہ ملک کوئی عام ملک ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ 14 اگست کو ہم باجے پکڑ لیں، اور جو آج کل آزادی منانے کا ہمارا سٹائل بن گیا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں یا پاکستان اپنی نگاہوں سے بنتا ہوا دیکھا تھا، اگر آج کوئی وہ زندہ ہوگا یا ہوتے تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہو کہ کئی لاکھ کا خون ہے اس پاکستان کی سرحدوں میں شامل۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عدل بن کر نہیں آیا، یہ ملک خدا کا فضل کبیر بن کر آیا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔